معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا دوست الحاج نجمی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیاسی اور سماجی کارکن جناب الطاف احمد صاحب کی رہائش گاہ پر۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان سے ان کے بارے میں کچھ جانیں اور آپ تک منتقل کریں۔ لہٰذا جناب الطاف احمد صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج عید کا چوتھا دن ہے اور ہم آپ کے ہاں موجود ہیں، اور چاند کی تو چوتھا دن، لیکن انگریزی کا 2 جولائی 2023 اور اتوار کا دن ہے۔ آج ہم آپ کے ہاں حاضر ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین اور قارئین کو یہ بتا سکیں کہ آپ کے والدین کا تعلق کہاں سے تھا، آپ کا ابتدائی تعلیمی دور کہاں گزرا، اور نوجوانی، جوانی اور اب اس عمر تک پہنچنے میں کن مراحل سے آپ گزرے۔ تو یقیناً یہ ناظر معلومات آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی استفادے کا باعث بنیں گی۔ جناب الطاف احمد صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ اپنے بارے میں دل کھول کر ہمارے ناظرین اور قارئین تک اپنی زندگی کے حوالے سے معلومات منتقل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے والدین علمی ادبی ذوق رکھتے تھے، اس لیے وہ چیز مجھ میں بھی منتقل ہوئی۔ بچپن میں ہی مجھے انہوں نے میرپور خاص میں ریلوے لائبریری کا ممبر بنا دیا تھا۔ میں وہاں سے کتابیں لا کے پڑھتا تھا، والدہ اور ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ شروع میں تو اسلامی کتب پڑھی، اس کے بعد رومانوی ناولیں، تاریخی ناولیں سب پڑھتے چلے گئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ذہن کھل گیا اور ہم لکھنے بھی لگے۔ پھر ہم میرپور خاص سے کراچی آ گئے تو یہاں پہ بڑا سازگار ماحول تھا علمی اور ادبی۔ ہم نے نبی باغ کالج میں ادبی نشستوں میں شرکت کی۔ میرے دوست مرحوم تھے انوار فریدی، ان کے ساتھ میں شریک ہوتا تھا مختلف جگہوں پر۔ پھر میں نے روزنامہ ماہنامہ منشور میں میرے افسانے شائع ہوئے اور نظمیں۔ میرا ایک افسانہ سرخ قمیص شائع ہوا، اس کا ٹائٹل بنا اس ماہنامے کا، اور وہ خاصا پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ میں انجام اخبار میں رپورٹنگ کرتا تھا اپنے جامعہ ملیہ کالج کی سرگرمیوں کی۔ پھر میں نے روزنامہ امن میں مستقل کالم لکھا، کہیں ان کہیں کے نام سے، میری سرپرستی کی افضل صدیقی مرحوم نے۔ میں نے مساوات اخبار میں بھی کالم لکھے اور میری سرپرستی کی شوکت صدیقی صاحب اور ابراہیم جلیس نے۔ میرا تعلق بھی ایک ادبی خاندان سے ہے۔ میرپور خاص میں میرے پھپھا تھے خادم اجمیری، بڑے مشہور شاعر تھے، اور ان کا جمگھٹا لگا رہتا تھا شعراء کا میرپور خاص میں۔ حیدرآباد میں میرے خالود بینی سلیمی صاحب تھے مرحوم، وہ بہت لائق آدمی تھے اور لوگ ان کو آج تک یاد کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ غزلیں وہ کہتے تھے۔ رسا چغتائی ان کے کزن اور شاگرد بھی تھے۔ رسا چغتائی ان کے رشتہ دار تھے، اور رسا چغتائی نے بینی سلیمی صاحب نے جب ان کی اصلاح کی اور کہا کہ نہیں آپ بہت اچھے شاعر ہیں، آگے بڑھیں، تو دنیا نے دیکھا کہ رسا چغتائی صاحب نے غزل گوئی میں اپنا نام پیدا کیا۔ تو یہ میرا مختصر سا تھا تعارف۔ اس کے میں نے B.Com کیا جامعہ ملیہ کالج منیر سے، پھر اپنی M.A اردو اور M.A سیاسیات کیا۔ میں سیاست میں بھرپور سرگرم رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہوں۔ لانڈی کورنگی کی تنظیم کا میں نائب صدر رہا 1967 سے 1976 تک، اور میں نے بھرپور حصہ لیا اور میں بہت مشہور کارکن تھا وہاں کا۔ پھر میں نے بے نظیر صاحبہ کے دور میں ان کی چند تقاریر بھی لکھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے سائیکل تحفے میں بھیجی 1976 میں، اور ایک تعریفی سند بھیجی جس میں میری خدمات کا اعتراف کیا گیا تھا۔ میرے لیے وہ دستاویز بڑی اہم ہے اور میں نے سنبھال کے رکھی ہے، اور کبھی کبھی فیس بک پر بھی اس کو میں ڈالتا رہتا ہوں۔ یہ مختصر سا احوال ہے میرا۔ میں کم مشہور انسان ہوں، لیکن مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کی جو فضا ہے اس میں کچھ جعلی لوگ بھی چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سب حرکتیں کی ہیں کہ وہ دوسرے کی
حق تلفی کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھے ان لوگوں کی یہ عادت پسند نہیں ہے۔ میں ایک سادہ مزاج انسان ہوں اور اسی میں خوش ہوں۔ آپ کے والدین کا تعلق کے حوالے سے، میرے والد بچوں صاحب کی معلومات کے حوالے میرے سے؟ والد صاحب جودھپور کے تھے، ریلوے والے، ہمارا پرانا خاندان ریلوے کا تھا، اس لیے ہم میں وقت کی پابندی آئی ہے۔ میری والدہ کا تعلق آگرہ سے تھا، اور تو وہ تاج محل کا اکثر ذکر کرتی تھیں اور ایسی باتیں بتاتی تھیں جو کہ ہمارے لیے بڑی حیرت کا باعث ہوتی تھیں۔ لیکن اب ہمارے بچوں میں یہ ادبی شوق نہیں ہے، نہ سیاسی شوق ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بس کماتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہماری علمی اور ادبی جو دنیا ہے وہ ہم پر ہی ختم ہو گئی۔ باقی آپ کے بچوں کے حوالے سے کہ کتنے بیٹے بیٹیاں وغیرہ آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے، اس نے BBA کیا ہے، اس کی شادی کر دی ہے، ماشاءاللہ خوش ہے۔ بیٹا میرا گھر چلا رہا ہے، اعظم الطاف، فوڈ ٹیکسٹائل انجینئر ہے اور اس نے MBA کیا ہے، بہت لائق اور سعادت مند بیٹا ہے میرا، وہی میرا گھر چلا رہا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اس کے بھی 3 بیٹے ہیں اور وہ ان میں مگن رہتا ہے۔ اور یہ سب ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کا ادب اور شعر سے اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ماشاء اللہ آپ کی جو بیگم ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتانا پسند میری مسز جو کریں؟ ہیں وہ مستقل ٹیچر ہیں، تقریباً ان کو 45-46 سال ہو گئے، وہ لٹل فوکس سوسائٹی اسکول میں پڑھاتی ہیں اور ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں کام کرتی رہوں گی جب تک لائف ہے میری۔ وہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جو آپ کراچی کا ادبی حلقہ اور ماحول ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں نے جو ادبی فضا دیکھی تھی کراچی کی وہ کچھ اور ہی تھی، اس میں عبید اللہ علیم بھی تھے، اس میں بڑے بڑے شعراء تھے، ہم نے ان کو سنا ہے اور پرکھا ہے، دیکھا ہے، وہ بڑے لائق شعراء تھے، ان میں یہ خود غرضی، منافقت، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ ہم فیض احمد فیض صاحب سے بھی ملے ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب سے بھی ملے ہیں، احمد فراز صاحب سے بھی ملے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، بیٹھے اٹھے ہیں، اندلیب شہدانی سے ملے ہیں، ماہر القادری کو سنا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں منافقت کچھ زیادہ ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ یہ ادبی فضا مناسب نہیں ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اب ہمارے ادبی مشاعرے اور ادبی تقریبات یہ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور کوئی سرکاری ادارے اتنے فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں؟ مرحوم سرور جاوید کہا کرتے تھے اردو ادب شعر روبہ زوال ہے، ایک حد تک یہ بات ان کی درست نظر آتی ہے، کیونکہ اب ہماری جو ادبی فضا ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اس میں وہ نام نہیں رہے جو بڑے بڑے نام تھے اور جن کو سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے۔ اس میں قصور ہماری حکومت کا بھی ہے کہ وہ علمی اور ادبی اور شعری فضا کو آگے سدھارنے کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، نہ شعراء کی مدد کی جاتی ہے، نہ ادیبوں کی مدد کی جاتی ہے، نہ ان کا کوئی ہیلتھ انشورنس ہے، ان کی فلاح کے بہبود کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت فنڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ آج تک کسی ادیب شاعر کی امداد کے لیے ہم نے نہیں سنا، اکا دکا کوئی خبر آ جاتی ہے، وہ بھی بہت محدود ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بڑا بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان اداروں کو جو ہے آگے بڑھایا جائے اور ان کو فعال کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے تاکہ جو فنڈز ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، مختص ہوتے ہیں، وہ پوری طرح سے استعمال ہو سکیں۔ اچھا، یہ جو پرانی تنظیمیں ہماری جیسے انجمن ترقی پسند مصنفین اور انجمن ترقی اردو اور اس کے علاوہ اردو لغت بورڈ اور ہمارے اکادمی ادبیات، یہ ادارے جو کام کر رہے تھے، اب اس میں بھی وہ فعالیت نظر نہیں آتی، اور یہاں پر بھی جو ہیں وہ اہل علم یا اہل قلم یہاں پر منتظمین نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں۔ آپ کی بات درست ہے، یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں ان کا جو ہیڈ ہے وہ علمی شخصیت ہونا چاہیے، دانشور ہونا چاہیے، ادیب، بہت معروف ادیب ہونا چاہیے، تاکہ اسے ادراک ہو کہ لوگ ہمارے قبیلے کے کیا مسائل ہیں اور ان کی طرف وہ بھرپور توجہ دے سکے۔
पूरे जो जिन इदारों के नाम लिए हैं उनमें एक आध को छोड़कर सब में गैर क्या कहेंगे उनको, मुस्तनद लोग नहीं हैं। ऐसे ही लोग भर्ती किए गए सिफारिश पर, नीचे से ऊपर ले गए, उनको पता ही नहीं है कि उनका काम क्या है, बस वो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, पेंशन लेके चले जाते हैं। ये जो आजकल हमारे शहर कराची में और अमूमन पूरे पाकिस्तान में एक अदबी माहौल बना हुआ है कि मुख्तलिफ अदबी तंजीमें हैं और वो छोटे पैमाने पर अपनी कारकर्दगी और अपने मेयार के मुताबिक काम कर रही हैं, जो उनके वसातत है यानी बिसात है उसके मुताबिक काम कर रही हैं। तो एक तरह से या तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी तहरीक है कि नए लिखने वालों के लिए भी कि उनको तरगीब मिलती है कि लोगों को मौका मिलता है। पुराने सीनियर लोग तो उठते चले जा रहे हैं, तो अब नए लिखने वाले सामने आ रहे हैं और उनके लिए एक प्लेटफार्म मौजूद है कि जैसे हमारी एक मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे नियाज़मंदान कराची है, तक़दीस अदब है और इदारे पासबान दबिस्तान कराची है और निगार अदब है और दहलीज़ है और बहुत सी कई नाम हैं तंजीमों के जो ये काम कर रही हैं, बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं। लेकिन जो नए लिखने वाले हैं उनकी तरबियत और उनका कलाम या नसर या मंजूम जो निगारिशात हैं उनका वो मेयार नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह है? जिन तंजीमों के आपने नाम लिए हैं वो काम कर रही हैं। मुझे मौजूद का कौल याद आता है कि दुल्हाए रंग रंग को अपनी बहार दिखाने दो। ये हमारा जो गुलशन है इसमें तरह तरह के फूल हैं, सराइकी भी है, सिंधी भी है, उर्दू है, जितनी भी पश्तो है, बलोची, इन सब में एक रस है, मिठास है। इसलिए इनको ऊपर रहना चाहिए, इनको सुनना चाहिए और इन पर इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इन तंजीमों को चाहिए कि वो प्यार मोहब्बत इसका जज्बा फैलाएं, इसकी खुशबू फैलाएं, तो हमारा माशरा सही हो जाएगा। मेरी एक राय है कि अगर ये सब तंजीमें मिलकर एक मुत्तफ़िका और मुश्तरका प्लेटफार्म बना लें तो बजाय इसके कि सबने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाई हुई है, तो क्यों ना एक वो इज्तिमा के तौर पर, एक इज्तिमाई कारकर्दगी के तौर पर कोई फोरम प्लेटफार्म बनाए और वहाँ पर जुड़कर एक बड़ा काम करें। जैसे कि हमारे यहाँ पहले साकिनाने शहर के बड़े मुशायरे होते रहे, आलमी मुशायरे होते रहे। अगर यही 15-20 तंजीमें मिलकर ऐसा काम करें शहर कायद में तो एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है, बड़ी अदबी तकरीब हो सकती है। जैसे आर्ट्स काउंसिल में अगर सरकारी इदारा कर रहा है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस कर लेता है वो साल में, या और दूसरे इदारे हैं कर लेते हैं, या अदबियात कर लेती है, अगर ये छोटी छोटी तंजीमें मिलकर भी जुड़कर एक दूसरे के साथ छाना बछाना काम करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? ये आपकी खुशगुमानी है और खुशगुमानी ही अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि इनके पीछे मफादात होते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपने आप को आगे लाना होता है तो दूसरे को पीछे करना होता है। ये सब सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, इसलिए मुझे तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। और हमें तो आर्ट्स काउंसिल से भी इख्तिलाफ है कि वहाँ पर कुछ लोगों का तसल्लुत है, दूसरे लोगों को मेंबर नहीं बनाते, मामूली ड्राइवर का माली ये वो इस तरह के लोगों को मेंबर बना के इलेक्शन जीत के सामने आ जाते हैं। इसकी भी भरपूर सही होना चाहिए, इसको भरपूर तरीके से, लेकिन कौन करेगा? इसलिए मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि कोई मुश्तरका प्लेटफार्म हो जो जिस तरह काम कर रहा है अगर वो इस तरह भी अच्छी तरह से करता रहे तो कामयाबी हो सकती है। नाज़रीन, आपने सुना मारूफ समाजी और अदबी शख्सियत जनाब अल्ताफ़ अहमद को। यकीनन आप इनकी आरा से मुत्तफ़िक होंगे और जो नहीं भी होंगे तो उनकी भी कुछ वजूहात होंगी। बहरहाल हम खुश हैं कि अल्ताफ़ अहमद ने जो कहा पूरी दयानतदारी और सच्चाई से आपके सामने बयान किया। इंशाअल्लाह हम फिर अल्ताफ़ अहमद साहब से दोबारा मिलेंगे और मज़ीद इनकी मालूमात आप तक मुंतकिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।